آج کی ویڈیو بہت ہی سوچ سمجھ کر حالات حاضرہ کو دیکھ کر بنا رہا ہوں کہ آخر یہ مسئلہ جو زیر بحث چل رہا ہے آخر یہ ختم ہونے کی جگہ دن بدن بڑھتا ہی کیوں جا رہا ہے۔ میری بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بالخصوص پوری ہر حال میں سننا ہے، چاہے شیطان آپ کو کتنا ہی روک لے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بات ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ امت میں اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے، اور یہ کوئی برا عمل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نظام ہے قدرت کا، جس سے حق بات کا پتہ چلتا ہے، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر 118 میں ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یعنی اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا۔ اب دیکھیں نا، صحابہ کے دور تک میں اختلاف تھا، چاروں ائمہ میں اختلاف، بلکہ تواریخ کے اوراق شاہد ہے کہ 4 ائمہ میں صرف 2 رکعات میں تقریباً 200 مسائل کا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف میں کبھی تشدد، بد کلامی یا جذبات سے بات نہیں رکھی گئی۔ تو اختلاف تو ہر جگہ رہا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جس میں ایک شخص سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ وتر کی رکعت ایک ہی پڑھتے ہیں۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ انہیں کچھ نہ کہو، وہ ایک فقیہ ہے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا اختلاف تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت وتر کے قائل نہیں تھے، لیکن جو قائل ہے نہ اس کو برا کہا نہ کہنے دیا۔ چنانچہ قرآن میں بھی سورہ حجرات آیت نمبر 11، 12، 13 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ سورہ حجرات کی 3 آیات کو میں نے ملا کر جو ہے بتایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو آپ کے جو اپنے لوگ ہیں ان کے بارے میں اس طریقے کے اعمال نہ کرو۔ اب اس پوری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ اختلاف کرو لیکن دلیل سے، ادب کے دائرے میں، مخالف کی ذاتیات، اس پر تنقید، اس کی غیبت یا اس پر طعن و تشنیعات یا کوئی ایسا ہلکا جملہ جو آپ کے علمی اختلاف کو ذاتی اختلاف بنا دے، یہ کام نہ کرو۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج حالات حاضرہ کا یہی معاملہ ہو چکا ہے۔ اہل سنت کی وہ عظیم شخصیات جن کو کل تک ہم اپنے سر کا تاج بناتے تھے، ان کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بناتے تھے، اور بدعقیدہ کے سامنے چھاتی چوڑی کر کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہے ہمارے اہل سنت کے شعر۔ افسوس، آج انہی پر کفر کے فتوے، ان کی فوٹو کے آگے کراس کا نشان، بے تحاشا ماں اور بہن کی گالیاں، اور حیرت اس بات کی ہے کہ عوام تو عوام، علماء ان اموال میں بازی مار گئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کسی نے اس پر غور کیا؟ یہ جو مسئلہ اتنا بڑھا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سنی ہوئی باتوں کو آگے پہنچانا ہے، اور وہ بات کیا تھی کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے سیدہ فاطمہ کو خطا کار کہا ہے، معاذ اللہ۔ اور افسوس، یہ قابل تردید عمل بھی علماء ہی نے کیا۔ یاد رکھیں میرے بھائی، خطا اور خطا کار، ان دونوں لفظوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خطا پر تھی، خطا ہوئی، اس میں احتمال ہے کہ انجانے میں ہوئی ہو، لیکن خطا کار کا تو یہ مطلب ہے کہ جان بوجھ کر کی اور کر رہی ہے، یعنی تعویل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب کوئی بھی بیچارہ جب یہ جملہ سنے گا تو اس کا تو خون کھول اٹھے گا کہ سیدہ پاک کے لیے ایسا جملہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن واہ ری اہل سنت، تم نے بھیڑ کی چال چل دی۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی ہوئی بات اکثر جھوٹی ہوتی ہے، اور فتوے داغ دیے۔ یہ نہ سوچا کہ سامنے والے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھتے ہیں کہ بعض متحمل لفظ کسی مقبول سے صادر ہو جائے تو بحکم قرآن انہیں حسن معنی پر محمول کیا جائے گا، یعنی اچھے معنی پر لیا جائے گا، اور اگر مردود سے صادر ہو تو معنی خبیث پر لیں گے۔ اہل سنت کے علماء، کیا آپ ڈاکٹر جلالی کو مقبول مانتے تھے یا مردود؟ اگر مردود مانتے تھے تو آپ سے بڑا مردود کوئی نہیں ہے، اور اگر مقبول مانتے ہیں تو شرم نہیں آئی صرف سن کر وہی بات مان لی؟ افسوس ہوتا ہے
ایک مقام پر تو دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی طرف بلا کسی تحقیق کے گناہ کبیرہ کی نسبت بھی جائز نہیں، آپ نے گستاخی کی نسبت کر دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لفظ بلکہ اس سے بھی سخت لفظ کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ گزشتہ ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے لیے لغزش کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ایک جگہ تو اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کیے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ اب دیکھیں، یہ ہے نعمت الباری، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی بخاری شریف کی شرح ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 614 ہے، جلد 7 ہے۔ پورا تو نہیں پڑھوں گا، صرف ہنٹ دے رہا ہوں کہ صرف الفاظ کو پکڑ کر بغیر کچھ سوچے سمجھے فتویٰ لگانے والے غور کریں۔ ایک حوالہ پچھلی ویڈیو میں دیا تھا، ایک یہ دے رہا ہوں۔ حضرت نے اس میں سیدہ فاطمہ کی صرف فضیلت بیان کر کے جو لوگ گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں، فضیلت بیان کر دی اور گستاخ بول دیا سامنے والے کو، اس کا رد کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغ دے دیتے تو سیدہ کے لیے حرام ہو جاتا، جس پر وابلہ مچ رہا ہے۔ اور تو اور سنیں، سیدہ کا مطالبہ کو شرعاً ناجائز لکھا، اور دائیں طرف نیچے کی اور آنکھیں کھول کے پڑھو میرے بھائی، یہ تو میں بولنا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، آپ خود پڑھ لیں، اوریجنل اسکین ہے۔ بہرحال یہ صرف آئینہ دکھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ فتوے کہاں تک جائیں گے صرف الفاظ کو دیکھ کر اگر آپ لگاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دوں کہ کچھ مولوی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غلام رسول سعیدی معتبر نہیں، تو پہلے ہی سن لے، یہ بہانے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ یہاں مسئلہ فتویٰ لگانے کا ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں فتویٰ معتبر یا غیر معتبر کو دیکھ کر نہیں لگتا، صحیح اور غلط کو دیکھ کر لگتا ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو کو آپ خوب شیئر کریں۔